السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة۔ وعن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة۔ وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند ابي داود والنسائي انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على اكثر من 40 قولا امليتها في شرح البخاری۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں ماہ رمضان کے بعد آج جمعہ کے تعلق سے کچھ حدیثیں بیان کی گئی ہے، جس میں جمعہ کے دن کی ایک فضیلت واضح کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری روایات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان جو بھی خیر کی دعائیں مانگتا ہے وہ دعا اللہ کے ہاں رد نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ گھڑی کب ہے، وہ پل کون سا ہے جس میں اللہ کے ہاں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے اور خیر کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن کا تذکرہ فرمایا، پھر آپ نے اسی درمیان کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ مومن اس گھڑی میں اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے جو بھی دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس ضرورت کو ضرور پوری کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے، یعنی یہ مدت بڑی تھوڑی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی بات بیان کی گئی اور کہا گیا کہ یہ بہت تھوڑا وقت ہے۔ دوسری روایت میں ابو بردہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے کہ یہ گھڑی یہ ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، کہ یہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے کے درمیان ہے یہ گھڑی۔ صحیح مسلم میں یہ روایت مذکور ہے، لیکن امام دارقطنی نے کہا کہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی یہ صحابی کا قول ہے۔ اس کے بعد جو روایت پڑھی گئی اس میں حضرت عبداللہ بن سلام سے ابن ماجہ میں اور حضرت جابر ابن عبداللہ سے ابو داود میں مروی ہے، ابو داود اور نسائی میں، کہ ان دونوں سے مروی حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان میں یہ گھڑی ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں 40 سے زائد قول ہے، جس کو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں میں نے درج کیا ہے۔ یعنی یہ گھڑی کب ہے اس کے بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے، اور اس میں علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ 40 یا اس سے زائد اقوال ہیں، جس کو میں نے صحیح بخاری کی شرح میں بیان کیا ہے۔ ان ساری روایات سے یہ بات پتہ چلی کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جو وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور ساعہ کے لفظ سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ پورا گھنٹہ ہے، بلکہ ساعہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک مدہ زمانیہ، ایک وقت ہے، وقت کا ایک جز ہے، نہ کہ اس سے کوئی گھنٹہ مراد ہے۔ بلکہ دوسری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جمعہ کے دن میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 12 گھنٹے ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دن چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، کبھی 12 گھنٹے سے زیادہ کا دن رہتا ہے، کبھی 12 گھنٹے سے کم کا دن ہوتا ہے۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں 12 گھنٹہ یہ والا گھنٹہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ 12 حصوں میں منقسم پورا دن ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے۔
اب اس میں جو صحیحین کی روایت ہے اس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ گھڑی کون سی ہے اور یہ کب یہ وقت ہے، بلکہ اس کو مبہم رکھا گیا کہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کب ہے یہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ دو قول اس میں بیان کیا گیا، اور یہی دو قول علامہ ابن القیم اور دوسرے علماء یہی کہتے ہیں کہ سارے اقوال اگر جمع کیے جائیں، جو 40 قول انہوں نے کہا کہ سارے اقوال اگر جمع کیے جائیں تو وہ مل جل کر 10 قول یا اس سے کچھ زیادہ بنتے ہیں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ راجح دو قول ہے۔ ایک یہی دونوں قول جو انہوں نے بیان کیا، ایک قول یہ کہ یہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آخر وقت نماز عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا آخری وقت۔ تو یہی دونوں قول یہ زیادہ راجح ہے، لیکن یہاں پر حدیث کا جو لفظ ہے کہ وہ قائم یصلی، کہ وہ کھڑا ہوا نمازیں پڑھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، لیکن نہ تو اس میں عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اسی لیے بعض لوگوں پر بلکہ بعض صحابہ پر یہ اس حدیث کا مطلب سمجھنا مشکل ہوا کہ اس وقت تو کوئی نماز ہے نہیں عصر کے بعد، تب کون سی نماز مراد ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز کا انتظار، بندہ جب نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تب بھی گویا کہ وہ نماز میں ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ دو قول ہے کہ، اور دونوں حدیث میں یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ بہت مختصر وقت ہے، تو اسی کو دونوں قول کو لے کر علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کے دن امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کا وقت ہے، اور اس قول کو بیان کرنے کے بعد بعض لوگوں نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے، اس قول کو راجح قرار دیا، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ قول زیادہ راجح ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو عصر کے بعد والی بات ہے، عصر کے بعد کا جو وقت ہے وہ قول زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ وہ حدیث عصر کے بعد والی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جمہور صحابہ کا، یعنی صحابہ کی اکثریت کا یہی قول ہے کہ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، اور اس کے علاوہ موجودہ زمانہ میں بھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دوسرے دیگر علماء کا یہی موقف ہے کہ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں جمع و تطبیق کی صورت بیان کی اور کہا کہ دونوں حدیث میں چونکہ دونوں بات آئی ہے اس لیے ممکن ہے وقت بدلتا ہو، کبھی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا وقت ہو، اور کبھی عصر کے بعد یہ وقت ہو۔ تو بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کا اہتمام کریں، اور جمعہ کے دن قبولیت کی اس گھڑی کو تلاش کریں، اور اللہ کے سامنے اپنی جائز ضروریات کو رکھیں اور اللہ سے دعائیں کریں، اس لیے کہ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ پورا دن الگ الگ جمعہ کو الگ الگ ہفتوں میں پورے دن کا اہتمام کرتے تھے، کبھی صبح سے لے کر کچھ وقت، پھر اس کے بعد کبھی جمعہ کے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کے درمیان کا وقت، کبھی عصر کے بعد کا وقت، اور بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عصر کے بعد سے بیٹھ جاتے تھے تو اٹھتے نہیں تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے برابر۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص طور سے قبولیت کی اس گھڑی کو تلاش کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھیں اور ہماری فریاد قبولیت سے ہمکنار ہو۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مضت السنة وأن في كل 40 فصائدا جمعة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث میں کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے کہا کہ سنت یہی ہے کہ 40 یا اس سے زائد آدمی جب ہوں تب جمعہ کی نماز قائم کی جائے گی اور جمعہ ہوگا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس تعداد کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ 40 آدمی ہو تب جمعہ قائم کیا جائے گا، 30 آدمی ہو تب جمعہ کا اہتمام کیا جائے گا، ایسی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ جس پر بھی جماعت کا اطلاق ہو جو کہ کم از کم 3 آدمی ہیں،
اور اگر اتنے لوگ ہوں، یعنی علماء کہتے ہیں جیسا کہ امام احمد سے بھی ایک قول یہی مروی ہے، حالانکہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی نے اور امام احمد نے یہ کہا کہ کم از کم 40 آدمی ہوں تب جمعہ کا اہتمام ہوگا، لیکن دوسرا قول امام احمد سے اور ان کے علاوہ دوسرے علماء سے یہ ہے کہ اگر جماعت کا اطلاق جس پر بھی ہو تو جمعہ کا اہتمام، اگر اتنے لوگ ہوں کہ ان کو جماعت کہا جا سکے تو جمعہ کا اہتمام ہونا چاہیے، جمعہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہی اختیار علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی، علامہ ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اتنے لوگ ہوں کہ جن کی جماعت ہو سکے، جن پر جماعت کا اطلاق ہو سکے، اور وہ کم از کم 3 ہیں، اور اسی طرح شیخ ابن باز نے بھی یہی بات کہی، اگر اتنے لوگ ہوں تو جمعہ قائم کیا جائے گا، جمعہ کا اہتمام ہوگا۔ اس لیے کہ جو بھی اگر 40 آدمی کی بات ہوتی تو کسی بھی حدیث میں اس بات کی وضاحت ہوتی، صحیح حدیث میں، کہ 40 سے کم لوگوں پر جمعہ نہیں ہے، لیکن ایسا کہیں نہیں ہے، اس لیے کم از کم جس پر جماعت کا اطلاق ہو تو جمعہ پڑھا جائے گا۔ عن سمرة بن جندب ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يستغفر للمؤمنین والمؤمنات كل جمعہ۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مومن اور مومنہ کے لیے دعائیں کرتے تھے، یعنی مومنین کے لیے آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی جمعہ کے طریقوں میں سے یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مومنوں کے لیے دعائیں کرتے تھے ممبر سے، جیسا کہ طریقہ واضح ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امام ممبر سے یہ دعائیں کرتا ہے، اور اس طرح دعا کرنا یہ مستحب ہے، اس طرح دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ بعض لوگوں نے تو واجب تک کہا، لیکن زیادہ قرین ثواب یہ کہ اس طرح دعائیں کرنا یہ مستحب ہے، اور امام کو عام مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے، مسلمانوں کے غلبہ کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، یہ استحباب کے درجے میں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔